أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات امام الانبیاء افضل البشر خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 106 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. گزشتہ 16 ہفتوں سے مسلسل اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے بہت سارے عقائد، نظریات اور ان کی سوچ کے تعلق سے بتلایا گیا جو زمانہ جاہلیت میں پائے جاتے تھے. اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ جس طرح سے یہود و نصارہ کے یہاں جو عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں، ٹھیک اسی سے ملتے جلتے مسلمانوں کے یہاں بھی عقیدے پائے جاتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کے نزدیک زمانہ جاہلیت کے لوگ شرک کرتے تھے یا یہود و نصارہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کے عقائد شرک مشرکانہ ہیں، تو اگر ہم اسی طریقے سے عقیدے رکھتے ہیں تو ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ان ساری باتوں کی تفصیلات گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے میں آتی رہی ہیں. انشاءاللہ آج بھی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مسلمانوں کے اندر میں پائے جانے والے کچھ سوچ، نظریات اور عقیدے کے بارے میں بتایا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عنایت فرمائے، آمین. آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سب کو پتہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. زیادہ تر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کرتے ہیں. کیسے شرک کرتے ہیں؟ دیکھ لیجئے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس نیک اعمال کے ساتھ ساتھ میں کیسے شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے، کیسے شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے. ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں جو چیز پائی جاتی ہے کہ ریاکاری، دکھاوا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے تعلق سے بہت خوف کرتے تھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتلایا کہ یہ ریاکاری مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ ریاکاری، شو آف، دکھاوا عبادات کے اندر میں یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو منافقوں کے یہاں پائی جاتی تھی. اب اس کی خطرناکی کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ 4204 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دجال سے بھی خطرناک، زیادہ خطرناک اگر ہے تو وہ ریاکاری اور دکھاوا ہے. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے وہ شرک خفی کیا ہے، وہ پوشیدہ شرک کیا ہے جس کے سلسلے میں آپ ڈر رہے ہیں کہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کھڑا نماز پڑھے تو کسی شخص کو اپنی طرف دیکھتا ہوا محسوس کرے. جب وہ نماز پڑھے تو اس کو لگے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے. یہ محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، نماز کو اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ میں ادا کرتا ہے، قرات کو آہستہ آہستہ کرتا ہے، دعا کو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ دیکھیے کتنے خوشی و خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے، کتنے اچھے انہماک کے ساتھ میں، کتنے توجہ کے ساتھ میں اللہ سے لو لگائے ہوئے، کتنا تقوی والا، کتنا متقی آدمی ہے، کتنا پرہیزگار آدمی، کتنا سکون کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی اس کی نماز ہے. تو یہ چیز جب اس کے اندر میں پائی جاتی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ محسوس کرتے ہوئے اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے. حالانکہ نماز اب تک جو پڑھ رہا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا تھا، لیکن اب جو اس نے اب نماز جو آگے پڑھ رہا ہے وہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اس آدمی کے لیے پڑھ رہا ہے. تو اب شرک پایا جاتا ہے، اسی کا نام شرک ہے. اور اسی شرک کے سلسلے میں کہ پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کس کی عبادت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، کسی کی واہی بٹورنے کے لیے عبادت کر رہا ہے. یہ شرک سب سے زیادہ خطرناک ہے. ہم میں سے اکثر لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے اپنی امت کو اس شرک سے متنبہ کیا ہے اور اس کی خطرناکی کا ہمیں اندازہ بتایا ہے. چنانچہ ایک اور روایت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک چیونٹی چلتی ہے اور اس کی چیونٹی کی چال کو، اس کے چلنے کی آواز کو اور اس کے چلنے کے اندازے کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، ٹھیک اسی طریقے سے یہ ریاکاری، دکھاوا بھی ایک ایسا شرک ہے کہ جس سے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. انسان اچھے اعمال کر رہا ہے لیکن دکھاوا کی وجہ سے شرک کرتا ہے اور اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اس شرک سے بچو کیونکہ یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے یہ شرک. یہ دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، لوگوں کے لیے دکھا کے صدقہ کرنا، یہ ایسا شرک ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات المصابیح کی 5231 نمبر کی حسن درجے کی روایت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اعمال کے کن کن حصوں میں شرک کر سکتا ہے، کہاں کہاں انسان شرک کر سکتا ہے. بنیادی اعمال میں انسان شرک کرتا ہے. بنیادی اعمال میں سے کیا ہے؟ نماز،
روزہ، صدقات، یہ انسان کی بنیادی اعمال میں سے، انہی اعمال کی بنیاد پر انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے، لیکن انہی اعمال پر کیسے شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اب کیسے دکھانے کے لیے؟ آپ کو بتایا جا چکا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو اندر میں اپنی واہی بٹورنے کے لیے اور دکھانے کے لیے دیکھو میں کتنا تقویٰ اور کتنا پرہیزگار ہوں۔ کہیں کہیں پر تو لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے بھی، سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں نے بلایا ہے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، فلاں کا حکم ہے۔ کہیں کہیں تو لوگ کسی کے ڈر سے، کسی کے مروت میں آ کر کے، کہیں کسی وجہ سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ پائی جاتی ہے۔ اور اسی عبادات کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، فقد اشرکا، وہ مشرک ہو چکا، شرک کر بیٹھا وہ۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، جو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا ہے کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم نہیں روزہ رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، بیمار بھی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا۔ روزہ رکھ لیتے لوگ، کسی کے بولنے پہ، کسی کے ڈر سے، کسی کے مروت میں آ کر کے روزہ رکھتے، اور شام ہوتے ہوتے ان کی شکل ایسی بن جاتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنے دن سے روزہ رکھے ہوئے اور کتنے دن سے انہوں نے کھایا پیا ہوا نہیں ہے۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، مشرک ہو چکا ہوا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ کیا، خیرات کیا کسی کو دکھانے کے لیے، دیکھو کتنا بڑا سخی ہے، کتنا دیالو ہے، کتنا خرچ کرنے والا ہے، کتنا غریب پرور انسان ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو فوٹو کھنچواتے ہیں، لوگ کسی کو دیتے ہیں تو اپنے گھروں کے باہر میں لمبی قطاریں لگا لیتے ہیں غریبوں اور محتاجوں کی، لوگ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اخباروں میں سرخیاں بٹورتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کسی کو صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے حوالے سے کہ کل قیامت کے دن وہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں، اتنے پوشیدہ طریقے سے کہ خود کو بھی خبر نہیں کہ اس نے کیا دیا ہے، بس صرف لینے والے کو پتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا دیا۔ اتنا چھپا کر کے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کل قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، گن کر کے صدقہ کرتا ہے، تو معاف کیجیے گا اس کا صدقے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ من تصدق یرائی، اس نے صدقہ کیا ہے دکھانے کے لیے تو اس کا سارا عمل برباد، اس کا صدقہ و خیرات برباد، اس کا زکوٰۃ و صدقات برباد، اس کے سارے عطیات اور جو غریبوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کرتا ہے وہ سارا عمل اس کا برباد۔ یہ آج پایا جاتا ہے ہم مسلمانوں کی، ہم مسلمان لوگ ماشاء اللہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں، سلف صالحین کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس شرک کے تعلق سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ کو اسی خطبے کے اندر میں بتایا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ 3 آدمی کے واقعات کو بیان کرتے تھے، واقعے کو بیان کرتے تھے تو بیان کرتے غشی کھا جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ اس میں بھی شرک کی آمیزش ہو، اس میں بھی ریاکاری ہو، دکھاوا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورہ مومنون کے اندر میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعمال کو ہمارے منہ پر دے نہ مارے، کہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول نہ کرے، کیوں، اس میں کچھ نہ کچھ لیکن یا وجہ پائی جاتی ہے، مومن ڈرتے ہیں اس وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر میں خلوص للہیت پیدا کریں، عمل اگر چھوٹا سا چھوٹا کریں لیکن کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شو آف یا دکھاوا نہیں پائی جانی چاہیے۔
اب دیکھ لیجئے، اب ہمارے یہاں اس چیز کو لوگ تقسیم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، حدیث کے اندر میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ ٹھیک ہے دکھاوا شرک تو ہے، لیکن شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے تعلق سے ڈر ہے شرک اصغر کا، میں شرک اصغر سے تم سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ ڈر ہے، سب سے زیادہ مجھے اندیشہ ہے تو اس سے کہ تم لوگ شرک کرو گے۔ کون سا شرک کرو گے؟ شرک اصغر کرو گے، چھوٹا شرک کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دکھاوا کرتا ہے اپنی کسی بھی عبادات میں تو وہ شرک اصغر کرتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹا مشرک ہے۔ ایک انسان بڑا شرک کرتا ہے تو بڑا مشرک ہے، اور ایک آدمی اگر یہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، بھلے سے شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں مشرک ہے۔ کون مشرک ہے؟ چھوٹا مشرک ہے۔ اس حدیث کی روح سے وہ آدمی چھوٹا مشرک ہے، اگر اسی چھوٹے شرک کو کرتے کرتے پوری زندگی چھوٹا شرک کرتا رہے اور اسی شرک کو لے کر کے قبر میں پہنچ جائے، کیا اس کی بخشائش ہوگی؟ کیا اس کی مغفرت ہوگی؟ آپ کے سامنے بھی وہ 3 آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا نا، وہ قاری صاحب آئے تھے، وہ جو سخی جو اپنے آپ کو بنتے تھے وہ صاحب آئے تھے، اور وہ بہت جری اور بہادر آدمی آئے تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا۔ وہ تینوں صاحب لائے گئے تھے نا، اور ان تینوں اللہ کے سامنے میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی کیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اچھا تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ تم کتنے بڑے بہادر ہو۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں تم بہادر ہو، تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات اس وجہ سے کیا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ تم کتنے غریب پرور ہو، تم کتنے سخاوت کرتے ہو، تم کتنا غریبوں کا خیال کرتے ہو، کہہ دیا گیا تمہیں دنیا کے اندر میں۔ اور وہ قاری صاحب جو اچھا قرأت کرتے تھے، اور وہ عالم صاحب جو اچھی تقریر کرتے تھے، بڑی لچیدار تقریر کرتے تھے، لوگوں کی باتوں لوگوں پر کتنا افیکٹ کرتے تھے، کتنا اثر ڈالتے تھے، لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لوگ ان کو دور سے سننے کے لیے آتے تھے، ان کی بڑی تعریف ہوتی تھی۔ کہیں دنیا میں سارا معاملہ مل گیا، جس کی خواہش کے لیے تم نے یہ کام کیا تمہاری خواہش پوری ہو گئی، اب تمہارا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو غشی کھا کر کے گر پڑتے تھے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے اندر میں اس طرح کا کوئی عمل پایا جاتا ہو، ریاکاری اور دکھاوا پایا جاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے دکھاوا کیا کل قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات المصابیح کی 5318 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جسے اس نے اکیلے اللہ کے لیے کیا تھا، شریک بنایا، تو وہ اپنا ثواب اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کر لے۔ یعنی اگر دنیا کے اندر میں کوئی عمل کیا تھا کسی کو دکھانے کے لیے تو جائے اس سے طلب کرے، اس سے جا کر کے اس سے ثواب مانگے، اللہ سے مت مانگے، کیونکہ اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ افسوس کہ آج بھی یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے یہاں پائی جاتی ہے، حالانکہ یہ چیز منافقوں کے یہاں پائی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 کے اندر میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ منافقین جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے میں تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے، سماج کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے، سماج کے اندر میں اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے، اپنا تقوی ظاہر کرنے کے لیے، دیکھو میں کتنا نمازی پرہیزگار آدمی ہوں۔ یہ چیز منافقوں کے یہاں پائی جاتی تھی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ نے کیا فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ حنفاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے لیے اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ذرہ برابر بھی شرک کی کوئی آمیزش نہیں پائی جانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو خالص اللہ کے لیے عبادت کیجئے۔ منافقوں کا کوئی عمل، کوئی ذرہ برابر بھی آپ کی عبادات میں نہیں پائی جانی چاہیے، آپ کے عمل میں نہیں پائی جانی چاہیے۔
آپ اپنے اعمال کا جائزہ لے لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافقوں کی طرز پر چل رہے ہیں، منافقوں کی طرح اپنے عبادات کو کر رہے ہیں؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ اور بہت ساری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بتلائی ہیں، بس یہ آپ کو بتلانا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ شرک کرتے ہیں، کس طریقے سے ہمارے اعمال میں شرک پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اعمال کے اندر میں کہیں نہ کہیں دکھاوا، کہیں نہ کہیں چھوٹی سی ریاکاری، کہیں نہ کہیں شو آف، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اگر پایا گیا نقص تو معاف کیجیے، آپ کے اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کے سارے اعمال برباد ہیں۔ بھلے سے آپ شرک اصغر کر رہے ہیں لیکن آپ کو کہا جائے گا کہ آپ چھوٹے مشرک ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ پوری زندگی یہ چھوٹا شرک کرتے 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 قبر میں چلے جائیں تو آپ کا کیا حشر بنے گا؟ آپ ابھی آپ کے سامنے میں حدیثیں پڑھ گئیں، ان حادث کے نتیجے میں آپ اپنا جائزہ لے لیجیے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی یہاں ایک اور چیز پائی جاتی ہے، آپ کو بتلایا گیا کہ مسلمان جب اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ایک مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے، کہتا ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ یہود اور نصارہ کے راستے پہ ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو غصہ ہوا، وہ یہود و نصارہ جو گمراہ ہوئے، اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلا۔ ایک مسلمان جب کھڑا ہوتا ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن نماز کے جب باہر آتا ہے تو دیکھیے کیسے یہود و نصارہ کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ آپ کو بتلایا گیا کہ کیسے ایک مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، آج بھی آپ کو بتلا دیتے کہ ہمارے یہاں آج ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اپنے بچوں کے تعلق سے، برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ عام طور پر ابھی سے کچھ سال پہلے، کچھ برسوں پہلے یہ چیز غیر مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا تھا، مسلمانوں کے یہاں بھی پایا جاتا تھا لیکن کہیں، لیکن اب یہ چیز عام ہو چلا۔ کسی کا اگر ایک بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے، پہلی سالگرہ ہے، تو سارے گھر کے سارے لوگ اس کے برتھ ڈے مناتے ہیں، آس پاس کے لوگ آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، اور باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی پلخانہ کے اندر میں ہیپی برتھ ڈے کے نام سے ایک بہت بڑی سیلیبریٹ ہوا تھا کربلا کے اندر میں، کافی لوگ جمع ہوئے تھے، تقریباً 400-500 لوگ جمع ہوئے تھے، بڑا پنڈال لگایا گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی بہت بڑی شادی ہو رہی ہے، اور موٹے موٹے جلی حرفوں میں لکھا گیا تھا ہیپی برتھ ڈے، نیچے نام لکھا ہوا تھا کن کا برتھ ڈے ہو رہا ہے، پہلا ہیپی برتھ ڈے ہے ان کا، اور کتنے دھوم دھام سے لوگ کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے کہ اپنی شادی کی سالگرہ منایا جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو اگر ہم شادی کے ہم کتنی میاں بیوی کتنا محبت کرتے ہیں، کتنا ہم میں پریم ہے، کتنا ہم میں پیار ہے۔ آج شادی کے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 17 سال ہو گئے، دیکھیے ہم میں آج بھی اتنا ہی لگن ہے، اتنا ہی پیار ہے، یہ دکھانے کے لیے لوگ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، بڑی دھوم دھام طریقے سے مناتے ہیں۔ اور اس طریقے سے آج ہم مسلمانوں کی یہاں چیز پایا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کچھ ہفتے کیسے لوگ اپنی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشرک ٹھہرا لیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے لوگ کس طرح سے غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اپنے برتھ ڈے کا، اپنے بچوں کے ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں۔ اب کیا ہے، اب ایک ہی تو بچہ ہمارا ہے، کماتے اسی کے لیے، کھاتے اسی کے لیے، محنت مشقت اسی کے لیے کرتے ہیں، یادگار نہ بنائے، پہلی سالگرہ ہے، ہمارا بچہ سب کو دیکھتا ہے، سب کے پاس میں جاتا ہے، سب کو اگر ہیپی برتھ ڈے مناتے ہوئے دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ دیکھو اس کے ماں باپ بالکل کلاش ہے، غریب ہیں، اپنے بچے کا کیا کہتے ہیں لوگ ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، باقاعدہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، اگر دعوت نہ کیا جائے تو کم از کم ناشتے کا اہتمام تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمارے یہاں آج عام طور سے پایا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ نے کیا کہا ابھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے اللہ نے اپنے آپ کو دعا مانگا نا کہ اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے بچا لیجئے، اور پھر آپ اپنے بچوں کو لے کر کے یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے یہ عمل کو کر رہے ہیں تو معاف کیجئے آپ مسلمان نہیں ہیں، بھلے سے آپ کہہ دیجیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا تو آپ نے مطلب سمجھا نہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا، یا اگر آپ نے مطلب سمجھا بھی ہے تو
سماج کے ڈر سے، اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے، یا قرآن حدیث کو پسے پوش ڈالتے ہوئے، ٹھکراتے ہوئے، پیچھے ڈالتے ہوئے کہ دیکھو میرے لیے یہ چیز بڑی ہے، قرآن و حدیث ہمارے لیے بڑی نہیں ہے، ہمارے لیے اسلام کا معنی کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ چیز بڑی ہے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے منع کیجیے. وہ لوگ بھی جو کسی کی مروت میں جا کر کے، کسی کی شادی کی سالگرہ میں، کسی کی برتھ ڈے میں جا کر کے کھانا کھاتے اور جا کر کے بڑے بڑے گفٹ دیتے ہیں ان کو، اور جا کر کے ان کو مبارکبادی کے کلمات کہتے ہیں، اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کسی کی شادی کی سالگرہ یا کسی کی برتھ ڈے میں جاتے ہیں تو آپ ان سے بڑے زیادہ گناہ گار ہیں کہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں. تو اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے، آج ہمارے یہاں اس مسلمانوں کے اندر میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آپ کو اور بہت ساری باتیں بتلائی جائیں گی. رمضان سے پہلے آپ کو اور بھی بہت سارے عقائد اور نظریات بتلائے جائیں گی. اس وجہ سے آپ کو بتلایا جا رہا ہے تاکہ اپنی اصلاح کر لیجیے، اپنی اصلاح کر لیجیے، اپنے اعمال کو شرک کی آمیزش سے بچائیے، دکھاوا، ریاکاری، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنے اور اسی طرح بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کیجیے. اپنے اعمال کے اندر میں خلوص للہیت پیدا کیجیے. اگر آپ کو عبادت کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کیجیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. چلتے چلتے ایک بات اور آپ کو بتلا دیں کہ ابھی ہم مسلمانوں کی یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے اور ٹی وی پر نیوز چینلوں کے ذریعے سے کہ کیسے ایک ملعون آدمی نے قرآن کریم میں 26 آیات کی تبدیلی کی بات کہی ہے. یہ بہت سستی چیز ہے. اسلام کے اندر میں، ہم مسلمانوں کے اندر میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر میں غصہ کی لہر پیدا کرنے کے لیے اور سستی شہرت حاصل بٹورنے کے لیے یہ بہت اچھا نسخہ ہے، بہت کارگر نسخہ ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت ہمیشہ ہر دور میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ چیز چلی آ رہی ہے. ابھی آپ سے کچھ سال پہلے تقریباً 1985-86 کی بات ہوگی، اسی کلکتہ کے اندر میں ایک صاحب نے کلکتہ ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا تھا، چاند مل چوپڑا، آپ لوگ ان کے نام سے جانتے بھی ہوں گے شاید. اس نے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی. وہ آدمی کیا تھا؟ RSS کا ایجنٹ تھا. اس نے بھی یہ کہی تھی کہ قرآن کریم پر پابندی لگائی جائے، اس لیے کہ قرآن جہاد پر اور جنگ پر لوگوں کو ابھارتا ہے، جو کہ سماج کے لیے ناسور ہے، سماج کے لیے خطرناک ہے. اب اس کے بعد جو کچھ ججوں نے اس کیس کو نہیں لیا تھا، لیکن ایک جج نے اس کیس کو لیا تھا اور اس کے بعد سنوائی کرتے ہوئے کیس کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ بھلے سے قرآن کریم کے اندر میں جہاد کا لفظ موجود ہے اور جنگ کا لفظ موجود ہے، لیکن یہ کسی کو مارنے کے لیے نہیں، کسی کو قتل کرنے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سماج کے اندر میں اصلاح کے لیے، سماج کے اندر میں اصلاح کے لیے ہے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آج کا کوئی بھی مسلمان جہاد نہیں کرتا. مسلمانوں کے اندر میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اس نے یہ کہہ کر کے کیس کو خارج کر دیا تھا. تو اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی تھی، اور آج یہ آدمی جو اتفاق سے وہ بھی RSS کا آدمی ہے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے اس چیز کو کہ وہ بھی RSS کا آدمی ہے، کہ کیسے اس نے ہائی کورٹ کے اندر میں یا عدالت کے اندر میں یہ دائر کیا ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیات پر مشتمل آیات کو خارج کر دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر میں جہاد کا لفظ موجود ہے اور یہ جنگ پر ابھارتا ہے، جہاد پر ابھارتا ہے، لوگوں کو قتل و غارت گری پر ابھارتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو کوئی نہیں بدل سکتا. آپ دیکھ لیجئے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان کی قوموں نے ان کے اندر میں رد و بدل کر دیا. ان کتابوں کو اپنی منشا اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا. کہیں کہیں تو ایسا ہے کہ ان آیات کو، تورات کی آیات کو، انجیل کی آیات کو اپنی منشا کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق لکھ لیا اور عوام الناس کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ آیت ہے، یہ آیت ہے. تو گزشتہ قوموں میں نے اس میں اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا. لیکن قرآن کریم ایک واحد ایسی کتاب ہے جو آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت محفوظ رہے گی. کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا. اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجر کے اندر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
تو چاہے کوئی کتنا بھی انگلی اٹھا لے، چاہے کوئی کتنی بھی تبدیلی کی بات کہہ لے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس کی تبدیلی اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر، ایک ایک حرکت، ایک ایک چیز کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو آج یہ جو ملعون کر رہا ہے، معاف کیجیے گا، مسلمانوں کے اندر میں یہ ایک تو یہ کہ غیر مسلمانوں کو بتلانا ہے کہ دیکھیے اسلام کتنا خطرناک مذہب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اسلام کی کتاب کے اندر میں کیسے جنگ و جگل اور قتل و غارت گری کا حکم دیا جاتا ہے غیر مسلمانوں کو بدزن کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے اندر میں اجتراب کی کیفیت، ان کے اندر میں بے چینی کی لہر پیدا کرنے کے لیے، اور یہ پیدا کرنے کے لیے کہ مسلمان سڑکوں پہ آ جائیں، مسلمان اشتعال ہو جائیں، اور مسلمان اپنے دین سے انحراف کر کے ان ساری چیزوں میں لگا رہے، ان کا بس یہی مقصد ہے، اور بہت حد تک یہ کامیاب ہے، بہت حد تک کامیاب ہے، اور ان کو موقع کون دے رہا ہے؟ ان کو موقع ہم مسلمان دے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھے ہوں گے، کل کے اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی صاحب نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس ملعون کا سر کاٹ کے لے کر کے آئے گا اس کو 11 لاکھ روپے انعام۔ کیوں کاٹ کے لے کر کے آئے گا؟ آپ جاؤ کاٹ دو نا، آپ کسی کو کیوں مار رہے ہو؟ اگر آپ اتنے قرآن کے ماننے والے ہیں، اگر آپ اتنے اسلام کے بڑے سپاہی ہو، اگر آپ سنت کے شیدائی ہو، اسلام پر عمل کرنے والے پکے مسلمان ہو، تو آپ جا کے قتل کر دو نا، آپ کسی کا اس کا گردن اڑا دو، کسی کو کیوں مار رہے ہو؟ کہ کوئی اگر اس کی گردن کاٹ کے لے کر کے آئے گا تو اس کو 11 لاکھ روپے انعام دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر مان لیجئے کہ اس سے کسی کا اس کو جا کر کے گردن اڑا دیا تو آپ اس کو دے کر کے 11 لاکھ کیا کرو گے؟ وہ بیچارہ مقدمات کی پیروی کرے گا، سال اس کا کیس چلتا رہے گا، اگر کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا تو اس کی پوری زندگی برباد، اس کے بال بچوں کی زندگی برباد، اس کی پوری زندگی تباہ و برباد، اور پھر وہ آدمی تو بیچارہ سولی پر چڑھ جائے گا، اس کو آپ 11 لاکھ روپے دے کے کریں گے کیا کریں گے آپ اس کو 11 لاکھ روپے دے کر کے؟ اگر آپ اتنے پکے مسلمان ہیں تو جائیے آپ خود قتل کر دیجئے، کسی کو ابھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج یہ چیز ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، اب آگے اس کو فارورڈ کرتے، شیئر کرتے۔ اللہ کے واسطے اشتعال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل کیا معاملہ ہے؟ اصل معاملہ یہ کہ ہم دیکھیے مسلمان، ہم خود مسلمان کیسے قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ہم مسلمان اپنے ہاتھوں سے کیسے بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، راستہ میں چلتے ہوئے چٹائی میں ایک آدمی فریم بیچتا ہے، قرآن کریم میں لپٹا ہوا فریم، آیت الکرسی، قرآن کریم کی آیات، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چاروں طرف سے قرآن کریم کی آیات، اللہ محمد، پھر بیچ میں آیت الکرسی، اور کیا اوپر میں دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے ایک چٹائی پہ رکھا ہوا، دھول اور مٹی، سڑکوں کی دھول و مٹی چڑھ رہی اس پہ، کچڑے کے ڈھیر کے بغل میں کوئی بے حرمتی کر رہا قرآن کی، کوئی وہاں پر ضمیر نہیں جاگتا مسلمانوں کا، وہاں پر ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ وہاں مسلمان کہاں، اس کی حمیت کہاں چلی جاتی ہے، غیرت کہاں چلی جاتی ہے اس وہاں میں مسلمانوں کی؟ وہاں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، چٹائی پر رکھی ہوئی ہے، دکان اور مکان کی خیر و برکت کے نام سے وہاں پر قرآن بکری ہو رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا ضمیر کہاں چلا جاتا ہے؟ تو اصل معاملہ یہ کہ اللہ کے واسطے قرآن کریم پر عمل کیجیے، قرآن کریم پہ اگر آپ عمل کریں گے اور دکھائیں گے لوگوں کے اندر میں کہ اسلام کے اندر میں، اس قرآن کے اندر میں جہاد کا لفظ ہے لیکن اصلاح کے لیے، جہاد کا لفظ ہے، کیسے جہاد؟ اپنے آپ سے جہاد، جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، اور اسی طریقے سے اور بھی جہاد کے کئی سارے معنی ہیں، مفہوم ہیں۔ تو اسلام کے اندر میں جہاد اور جنگ و جدل اور قتل و غارت گری کا ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے جو غیر مسلمان ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں، یا اسی اسلام کے اندر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ ان سے کیا امید کر سکتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو برا بلا کہتے ہیں؟ ان سے ہم اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے امید کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی ان کا خیر ان کو دیکھنے والا، اللہ ان کو غارت کرنے والا ہے، جن اللہ نے جس کو نمرود کو، قارون کو، فرعون کو غارت کیا، اس کو برباد کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو برباد کرنے والا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مشتعل نہ ہوں، ہم اپنے اندر میں اشتعال کی لہر پیدا نہ کریں، ہم اپنے جذبات سے اوپر نہ جائیں، بلکہ اور زیادہ قرآن کریم کے احکام پہ عمل کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم غیر مسلمانوں کے میں جا کر کے قرآن کے احکام بتلائیں، اور ان کو بتلائیں کہ ہمیں قرآن کس طرح سے تعلیم دیتا ہے۔
تو اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے اور دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔